أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى. سورة الجاثیہ آیت رقم 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. خدا نے انسان کی یہ مثال نبی کو پیش کی کہ اے نبی دیکھو اس جاہل انسان کو، لا علم انسان کو جو جانتا نہیں ہے کچھ، وہ کس انداز میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس میں خدا کریم نے یہ کہا کہ اس لا علم انسان کو ہم نے باقاعدہ اب دور کر دیا ہے اپنے دربار سے، اور اب اس کی واپسی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ سیدھا اپنے اس ٹھکانے کی طرف ہی جائے گا جس کے لیے اس نے خود اپنایا ہے یہ راستہ. یہاں یہ بات کل کچھ شاید رہ گئی تھی. افرأیت، اس کے الفاظ توجہ رکھیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی دیکھو تو ایسے بندے کو جس نے اپنے ہوا اور ہوس کو، اپنی منمانی کو، اپنے دل کی خواہش کو، وعلیکم السلام، اپنا خدا بنایا ہے. اب اس میں ہم ممکن ہے کہ سمجھیں کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے من کو خدا بنایا، بلکہ ایسا نہیں ہے. خدا کریم سب کے لیے کہہ رہا ہے
چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے مومن ہیں، چاہے غیر مومن ہیں، کافر ہیں، سب کو، حتیٰ اگر ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی بندہ اپنے من کو اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، خدا کی مرضی سے نہیں چل رہا، تو وہ سمجھیں کہ اس کا خدا وہی اس کا من ہے، اور یہ آیت اس پر فٹ آتی ہے، اور خدا اس کو یہ سزا دے کر رہے گا جو ابھی ادھر ذکر کی ہے ادھر۔ حالانکہ یہ سزا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ سزا ہونے کے باوجود بھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ سزا میں ہے، وہ عذاب میں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم ایسے عذابوں میں لوگوں کو رکھے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عذاب میں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی آزاد دنیا میں آزادی سے رہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کیا ہے، بے دخل ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، انسانوں کو شہروں سے بے دخل کر دیتے تھے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی، اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی کہ انسان کو شہر سے بے دخل کیا جائے۔ جب شہر سے انسان بے دخل ہو جاتا تھا تو اس کا مرنا حتمی ہوتا تھا، وہ حتماً جو ہے یا مر جاتا یا مارا جاتا یا بھوک سے، پیاس سے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن یا یہ شرائط جو ابھی حالات ہیں ایسے نہیں تھا کہ یہاں سے نکلا تو اگلے شہر میں پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 1000 کلومیٹر چلتا چلے لیکن اس کو آس پاس میں کوئی آبادی، کوئی گراں، کوئی جگہ کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے جنگلی جانوروں کے یا بھوک کے، پیاس کے اور اس قسم کی کنڈیشن کے۔ اس لیے حتماً سب سے بڑی سزا اس وقت بے دخل ہوتا تھا۔ خدا کریم بھی فرما رہا ہے کہ ہم اس بندے کو اپنے دربار سے بے دخل کر دیں گے۔ کس کو؟ جو بھی اپنے من کو اپنا خدا بنائے گا، جو بھی اپنے من کو اپنا خدا بنائے گا، اب وہ مسلمان ہوتا رہے، مومن ہوتا رہے، مومن ہے، اچھا مومن بھی ہو سکتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، ہاں، لیکن کتنی حد تک مانتا ہے؟ صرف بات کی حد تک۔ اصل اس کا خدا کون ہے؟ جو اس کے اندر ہے، وہ دل میں جو دل اس کا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ خدا تو کہتا ہے صبح اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ اب ادھر دو ہی راستے ہیں اس کے پاس، یا تو خدا کی مانے یا پھر من کی مانے۔ تو اس نے کس کی مانی ہے؟ جو صبح سویا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے کس کی مانی ہے؟ خدا کی مانی ہے؟ نہیں۔ رسول کی مانی ہے؟ نہیں۔ علی کی مانی ہے؟ نہیں مانی۔ تو پھر اس نے کس کی مانی ہے؟ من کی مانی ہے۔ یہ بندہ چاہے کہے کہ وہ مومن مسلمان ہے، لیکن یہ آیت اسی کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے من کی مانی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کسی کے مال کو نہ چھیڑو، اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو۔ جو بندہ ایسا کر جاتا ہے، جو دوسرے کے حق کو تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، دوسرے کا نقصان کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کسی کے ساتھ، خدا نے کہا ہے جھوٹ نہ بول، وہ بول جاتا ہے۔ اب ادھر اس نے کس کی مانی ہے؟ دل چاہ رہا تھا کہ جھوٹ ہی بولے تاکہ بچ جائے یا جھوٹ سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اسے، تو خدا نے کہا چاہے تمہیں فائدہ ہے، نقصان ہے، جھوٹ نہ بول، سچ بول۔ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس نے خدا کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، علی ولی کی نہیں مانی، اپنی مانی ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیت۔ اور خدا کریم فرما رہا ہے کہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
اب خدا اس کے بارے میں اچھا بھائی ڈیسیجن لے گا؟ نہیں، جب یہ چاہتا ہی یہی ہے۔ ہاں اگر یہ پھنس گیا تھا، یہ مشکل میں تھا، تو خدا کے پاس رجوع کرتا، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں اس مشکل سے نکل آؤں، مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے، میں سچ بول رہا ہوں تیری رضا کے لیے، باقی تو نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے۔ پھر دیکھتا کہ کیسے خدا اس کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ لیکن اس نے سرے سے خدا کو مانا ہی نہیں ہے، اپنی مانی ہے کہ میں خود حل کر لوں گا۔ تو اس قسم کے بندے کو خدا کریم کہتا ہے کہ دفعہ دور دربار سے باہر بے دخل کر دیتا ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ خدا اس کو بغیر وجہ کے نہیں دور کر رہا، علی علم کر رہا ہے، وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، یعنی باقاعدہ ترتیب سے خدا اس کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس نے کچھ اس کا قصور نہیں ہے، یا ایک دفعہ اس نے غلطی کی تو اللہ نے کہا چلو، نہیں، اللہ نے اس کو مہلت دی، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، دیکھا کہ نہیں یہ تو ہے ہی ایسا بندہ، یہ تو مسلسل جھوٹ بول جا رہا ہے، یہ مسلسل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلسل خدا کی نافرمانیاں کر رہا ہے، نیت ہی اس کی ماڑی ہے، نیتاً یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ اس قسم کے بندے کو خدا کریم باقاعدہ پھر اس کے مہر لگا دیتا ہے کہ اب جاؤ، اب پھرتے رہو، ساری زندگی ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے، ہر ایرے غیرے کے سامنے سر جھکاؤ گے، ہر ایرے غیرے کے سامنے سر جھکاؤ گے۔ اب خدا کے سامنے تم نے نہیں سر جھکایا، اب تمہارے لیے میں نے فٹ کر دیا ہے کہ تم ہر بندے کی منت بھی کرو، اس کے سامنے جھکو بھی صحیح، وہ جو جس کی کوئی ویلیو ہے اس کے سامنے بھی، اور جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے سامنے بھی کیا کرو، منتیں کرو، ترلے کرو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر بندے کی جو ہے وہ منت سماجت سے اپنی زندگی گزارو۔ کتنے بڑے افسر ہوتے ہیں، اوپر سے جناب ان کے کوئی ایسا افسر ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ کیا بن جاتا ہے، بیگی بلی بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں خدا کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے کتنے جھک جاتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، ہر وقت جھکے ہوئے ہیں۔ خدا کہے صبح جاگ کر نماز پڑھ لینا تو وہ نفی کر کے سو رہتا ہے، لیکن افسر نے دوسرے دن کہا ہے کہ 2 بجے لائن حاضر ہونا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لائن حاضر ہوگا۔ یہ ذلت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اسی کو ہی، کہ خدا اس کو پھر ہر جگہ جھکاتا رہتا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں انسان کو وہ منتیں اس کی کراتا رہتا ہے، کہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جو یہ سجدہ کر لے اس کو کسی کی مجبوری نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کے آگے اس کو ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، توکل علی اللہ کر کے اپنا کام کرتا ہے، باقی کام خدا اس کے حل کر دیتا ہے۔ ان لوگوں سے جب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، صحیح کام کریں، اچھے کام کریں، وہ کام جو آپ خود مانتے ہیں کہ اچھے، خدا نے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں بتایا ہے جو ہم خود پہلے ہی اس کو اچھا نہ جانتے ہوں۔ ایک کام بھی ایسا خدا نے نہیں کہا کہ انسانوں کو خدا نے کہا ہے کہ یہ کریں اور انسان اس کو پہلے سے ہی خود اچھا نہ جانتے ہو۔ کوئی کام خدا نے نہیں بتایا ایسا، پہلے ہی انسان وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن
جمعے کی اس میں عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ خوب انسان نماز کو تو جانتا نہیں ہے، روزے کو جانتا نہیں ہے، تو اللہ نے روزے کا کہا ہے، نماز کا کہا ہے، ہم کب سے اس کو اچھا جانتے ہیں؟ لیکن اگر آپ توجہ کریں تو انسان وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جن کو خدا نے نہیں کہا، جن کو کسی نے نہیں کہا۔ کون سا بت چل کے ان کے پاس، ہندوؤں کے پاس گیا ہے کہ بھائی آئیں اور میرے سامنے پوجا کریں، میری پرستش کریں، میرے سامنے آ کر جھکیں اور اتنے اتنے نذرانے دیں اور اتنے اتنے اپنے آپ کو تکلیفیں دیں؟ کوئی بت کسی نے کہا ہے؟ پھر اپنی مرضی سے لوگ کر رہے ہیں۔ بس یہ انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر عبادت کرنے کا شغف موجود ہے۔ انسان چاہتا ہے کوئی ہو، کوئی صنم ہو جس کے سامنے وہ کیا کرے، اپنی عبادت نچھاور کرے۔ اب یہ جو لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں پر ادھر ادھر، خدا نے ان کو کہا ہے کہ آپ خرچ کریں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ زکوٰۃ خدا نے کہی ہے، خمس کہا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان پہلے سے چاہتا ہے، انسان کے اندر ایک اچھائی کرنے کا وہ مادہ موجود ہوتا ہے، خدا کریم نے اس کو کیا کیا ہے، ترتیب دے دی ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خدا نے کہا ہو اور انسان پہلے سے سچ بولنا۔ خوب کون سا انسان ہے دنیا میں جو سچ کو اچھا نہ سمجھتا ہو، جھوٹ کو برا سمجھتا نہ ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے؟ ظلم خدا نے کہا نہ کیا کریں۔ کوئی ہے انسان دنیا میں جو کہے کہ ظلم اچھی چیز ہے؟ دھوکہ نہ دیا کریں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو کہے کہ بھائی دھوکہ دینا اچھی بات ہے؟ تو یہ ساری باتیں پہلے سے ہم مانتے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اچھی ہیں، لیکن ہم نے اپنا جو خدا بنایا ہوا ہے وہ اس خدا کو نہیں بلکہ من کو، وہاں ہی جہاں جھوٹ کو میں جانتا ہوں کہ بری چیز ہے لیکن میرا من کہتا ہے کہ یہاں جھوٹ بولو، خدا کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، من کہتا ہے جھوٹ بولو۔ بس ہمارا رولا اور کچھ نہیں ہے، رولا اسی میں کہ ہم نے خدا کس کو مانا ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جس کو ہم نے خدا مانا ہوا ہے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں ہوں، وہ پتہ چلانے کے لیے بڑا آسان ہے، دیکھ لیں کہ آپ مان کس کی رہیں گے، وہ جس کی مان رہے ہیں آپ کا خدا وہی ہے۔ اگر خدا کی مان رہے ہیں تو آپ کا خدا وہی خدا واحد ہے، رب العالمین ہے، اور اگر آپ اس کی نہیں مان رہے ہیں بلکہ من کی مان رہے ہیں، وہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کو مان رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جب کہا جائے کہ بھائی چھوڑ دیں یہ ساری خرابیاں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، وہی چیز جو آپ مانتے ہیں اسی کو ایکچولی جو حقیقتاً جس کو صحیح سمجھتے ہیں اسی پہ کہتے ہیں چھوڑیں جی، ہاں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، ہاں کیوں اللہ کی مانے، اپنے دل کی کیوں نہ مانے، دل کے مطابق کیوں نہ چلے۔ ما هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، مر جائیں گے، جیتے ہیں مرتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا، اور ہمیں مارتا کیا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانے کی وجہ سے ہم مار جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہماری ایج گزر جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یعنی زمانے کی وجہ سے، دہر کی وجہ سے، دہر یعنی زمانہ، یعنی ٹائم گزرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں تو ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی جلانے والا ہے، خود بخود پھر پیدا ہو جاتے ہیں، زمانے کے ساتھ مر جاتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتے ہیں، نیا زمانہ آتا ہے تو نئے بندے پیدا ہو جاتے ہیں۔
یہ وہ کہتے ہیں اس طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو ناک سے آگے نظر آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس جہان کے بارے میں تھوڑا سا توجہ کی نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ جیسے کہ بغیر اس کے کوئی چیز، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں سب کہ بھائی کبھی بھی بغیر سبب کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس بوڑھی خاتون سے کسی نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کوئی اس جہان کو چلا رہا ہے یا خدا ہے یا نہیں؟ ہاں، بوڑھی خاتون جو کہ چرخہ ایسے اس پہ دھاگا بنا رہی تھی، جس کو چرخہ کاتنا کہتے ہیں، ہاں ایسے ہی وہ چلا رہی تھی اور دھاگا بنا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا کہ کیا، کیسے ہے، تمہیں کیا پتہ؟ بھائی خدا ہے۔ تو اس نے ایسے جو چرخے کو چلا رہی تھی تو اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دو چکر لگا کر وہ چرخہ رک گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اب کیوں رک گیا ہے؟ ہاں، کہا کہ یہ ابھی چلا جو کوئی نہیں رہا ہے۔ تو کہا یہ ایک چھوٹا سا چرخہ ہے، خود نہیں چل سکتا ہے۔ تو اتنا جہان جو ہے یہ اس کو ایسے ہی بھائی چل رہا ہے۔ اور پھر جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی، درخت درخت بن گئے ہیں، حیوان حیوان بن گئے ہیں۔ اگر آپ 100 بال لے لیں، 100 بال، یہ جو چھوٹے بال ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، ان کے اوپر نمبر لگا دیں، 1 سے لے کر 100 تک نمبر لگا دیں، اور پھر جو ہے اس کو کسی شاپر میں ڈال دیں، تو ایسے سے ہلا کے پھر ایسے ہی آپ پھینک دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1 سے لے کر 100 کی ترتیب خود بخود سیٹ ہو جائے گی وہاں؟ یعنی سارے وہ جو بال ہیں 1 2 3 4 اس طرح آ جائیں گے، یا ایسے ہی بکھر جائیں گے، کوئی کدھر ہوگا کوئی کدھر ہوگا؟ ایسے ہی بکھر جائیں گے، کوئی ترتیب نہیں ہوگی۔ لیکن اس جہان میں تو ترتیب ہے بڑی۔ آپ تو 1 مہینہ بعد کا بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ آپ جائیں اور اڈے پہ بس والے کو کہیں کہ میں نے مارچ کی 15-16 تاریخ کو کراچی جانا ہے، وہ آپ کو ٹکٹ بنا دیں گے۔ کیوں بنا دیں گے؟ کیا پتا کہ اتھل پتھل ہو جائے، جمعرات کے بعد جو ہے وہ ہفتہ آ جائے، ہفتے کے بعد، ہاں، یا 5 دن سورج درمیان میں آئے نہیں، دن آئے نہیں، تاریخیں ہی تبدیل ہو جائیں۔ ہوگا ایسے؟ نہیں ہے، یہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اتنی ترتیب سے ہر چیز آ رہی ہے۔ ہاں، کبھی یہ کسان سوچے گا کہ میں اب گندم ڈال کے آیا ہوں زمین میں، اللہ کرے کہ گندم ہی نکلے، ہاں، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس میں سے جو ہے کیا نکل آئیں جی، ہاں، ٹھپر نکل آئے۔ ایسے کبھی سوچا؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں ایسے؟ خوب ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ایک فکس چیز بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ یہ پیدا ہونا اور مرنا بھی ایک ترتیب سے ہو رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ آتی ہے، پھر وہ اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ بیچارے لا علم ہیں۔ اب جاہل سے کیا توقع؟ ایک جاہل بندے سے، لا علم بندے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے
جب وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ لوگ بس اپنی گمانوں میں رہتے ہیں. گمان یہ کیا بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، یہ گمان کیا وہ گمان کیا، گمانوں میں رہ رہے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، اللہ کرے گا ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. تو پکی بات نہیں ہے. خدا کریم نے کہا ہے کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں علم یہی ہے، اس لیے کہ میں نے بنایا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس جہان نے کیسے چلنا ہے اور کیا ہونا ہے. تو آپ کو جو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، یعنی ہدایت دے رہا ہوں. ہدایت کا مطلب ہی علم ہوتا ہے. ہدایت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. ہدایت بمعنی علم ہے. یعنی جب آپ کو کسی جگہ کا کوئی پتہ بتا دیتا ہے تو وہ آپ کو ہدایت دے دیتے ہیں کہ راستہ آپ نے جانا ہے ایسے ایسے ایسے. یہی علم، یہی ہدایت ہے. علم کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے اور ہدایت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. ہدایت وہی علم ہے، اور ہمیں جو چیز خدا عنایت فرما رہا ہے وہ علم ہے کہ اے انسانوں، جو کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. یہ جہان میں نے بنایا ہے اور اس جہان نے ایسے چلنا ہے. ابھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، سب بلکہ لکھی نہیں جا رہی ہیں، اس کی نسخہ برداری ہو رہی ہے. آپ حیران ہو رہ جائیں گے. ابھی آگے آیت آنے والی ہے جس میں خدا کریم فرمائے کہ ہم انسانوں کے ہر کام کا نسخہ اتار رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک لقمہ جس نے کھایا، ادھر ایک لقمہ کھایا اور ساتھ ہی اسی کا ایک نسخہ ادھر ساتھ اس کی فلم یا اس کی حقیقت جو ہے وہ دوسری طرف موجود ہے. آخر میں جب کتاب کھولیں گے تو انسان، یہی انسان خود انسان ہوگا، دیکھے گا کہ ادھر ساتھ بیٹھ کے وہی انسان ابھی مان نہیں رہا ہے، وہ اس کی پچھلی فلم یہاں موجود ہے کہ اس ٹائم میں یہ کام کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کا ایک نسخہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے. اسی ابھی آیت آنے والی ہیں جن میں کہا گا کہ ہم ہر کام کا نسخہ اتار رہے ہیں. بس خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں یہاں آپ کا کوئی عمل دخل ضائع نہیں ہو رہا ہے. یہ جو آواز ابھی میں بول رہا ہوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہوا تھی اور ختم ہو گئی ہے، یا یہ جو ہے اس میں ہم نے ٹیپ کی ہے. نہیں، اس کے علاوہ فضا میں موجود ہے. اصلا ابھی ایک زمانہ سائنس کا آنے والا ہے جس میں پیچھے سے پہلے سے جتنی بھی تصاویر موجود ہیں، جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، جو کچھ حرکت ہوئی ہے اس زمین میں وہ ساری کی ساری محفوظ ہے. ساری حرکات جتنی بھی، حضرت نوح کا مثلا طوفان آیا ہے وہ فضا میں موجود ہے اس کا وہ سارا سلسلہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو کیسے ریٹریو کرنا ہے، کیسے اس کو حاصل کرنا ہے، ابھی انسان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے. انسان ابھی اس تک نہیں پہنچا ہے کیسے پچھلے واقعات کو دوبارہ کیا کر سکے، حاصل کر سکے. لیکن خدا کریم نے اپنے پاس نسخے رکھے ہوئے. نکتب ما قدموا، یہ نکتبو اس لیے اس وقت کہا تھا کہ نکتبو تھا ہی اس وقت. نسخہ اٹھانے کے لیے نکتبو ہی ہوتا تھا. جس وقت کتاب نازل ہوئی تھی اس وقت لکھنے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کا. تب کہا تھا نکتبو. لیکن یہاں ابھی ایک اس میں کہا ہے کہ وَنَسْتَنْسِخُ، یعنی ہم نسخہ برداری کریں گے. ہر کام کی نسخہ برداری کرتے ہیں. جو بھی انسان، مثال کسی نے اگر سچ بولا ہے تو اس کا نسخہ، اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اگر تعدیب کرنے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے مارا ہے تو بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہوگا. اور اگر ایسے نہیں ہے بدنیتی سے مارا ہے تو بھی نسخہ موجود ہوگا. وہاں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. ادھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. باقی سارے بہانے کرے گا انسان، لیکن جھوٹ کوئی نہیں بول سکے گا. اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی
نہیں ہے وہاں۔ خوب خدا کریم فرما رہا ہے وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون۔ یہ گمانوں پہ چل کے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور خدا کی بتائے ہوئے علم کی طرف نہیں آتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان کو بتانے والے بھی ہیں ان کو بتانے والے بھی ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، بتانے والے تو بتاتے رہتے ہیں۔ تتلا علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ کہا گیا آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ آیات قرآن والی نہیں ہے کہ ان کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے۔ تتلا علیہم آیاتنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی بات بتائی جاتی ہے۔ جب بتائی جاتی ہے حق کی بات اس کو تو کیا کرتا ہے وہ؟ ما کان حجتہم، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جہان کا ادھر ختم نہیں ہونے والا ہے، اس کے بعد آگے آپ کی زندگی جاری رہنی ہے، زندگی ختم نہیں ہونی ہے۔ یہ لباس، جسمانی لباس اتر جانا ہے، یہ جسم ہمارا لباس ہے ہمارے روح کے اوپر، یہ لباس اتر جائے گا، ہمارا روح اسی طرح اپنی زندگی جاری رکھے گا۔ یہ تو زمین کا لباس ہے، زمین میں آئے ہیں تو ادھر کا لباس پہنا۔ جیسے ابھی آپ کوئی بندہ آسمانوں میں جاتا ہے، مریخ پہ جاتا ہے یا دوسرے، تو وہاں کا لباس چاہیے۔ اگر وہاں کا وہ لباس نہ اس انوائرمنٹ کے مطابق پہنے تو وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہاں کا لباس چاہیے۔ یہاں زمین میں رہنے کے لیے ہمیں خدا نے یہاں مٹی سے بنا ہوا لباس دیا ہے، اور یہ جسم ہمارا لباس ہے جو کیا ہونا ہے؟ اتر جانا ہے۔ بات اتنی ہے، ہم نے آگے شفٹ ہو جانا ہے، ہم اسی طرح برقرار رہیں گے۔ ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں اچھا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو ہمارے بڑوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ نبیوں کو جب نبی ان کو بتاتے یا آپ کسی کو بتائیں کہ قیامت بھی ہے تو وہ کہے گا کہ پہلوں نے کون سا کیا کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی زندہ ہو کے آیا ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پچھلوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھائیں ہمیں۔ یہی ان کے پاس بس دلیل ہے کہ پچھلوں کو زندہ کر کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ تو خدا کا نظام ہے، وہ کسی کی کھلونا تو ہے نہیں کہ بھائی اچھا وہ چاہے۔ جیسے ابھی آپ کو کوئی کہ اگر آپ مالک ہیں، مثال کے طور موٹر سائیکل آپ کا ہے، ہاں جی میرا ہے، اچھا بیچ کے دکھاؤ، وہ بھائی تیرے صرف ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہ میرا ہے، میں تمہیں بیچ کے دکھاؤں بھائی؟ ہاں، وہ اللہ کے جہان ہے، اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی ایک نالائق اور لا علم بندے کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ اب پچھلوں کو زندہ کرتا رہے۔ اب ایک کو زندہ کیا تو وہ کہے گا کہ اچھا میرے دادے نے تو نہیں زندگی تھا، ہاں یہ تو اس کا دادا تھا، تو ایک تماشا بن جائے۔ تو خدا کریم نے کہا کہ سب کو ہم زندہ کریں گے، سب کو اٹھائیں گے، سب کو دوبارہ زندگی دیں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اسی پر ہی ہوگا۔ ہم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے نظام کو تبدیل نہیں کرتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، اور تو ان کے پاس بات تھی نہیں سوائے اس کے کہ إِلَّا أَن قَالُوا، انہوں نے کہا ائتوا بِآبَائِنَا، ہمارے باپ دادا کو لے کر آئیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت ہوگی، محشر ہوگی، حساب ہوگا، جنت والے جنت جائیں گے، دوسری طرف جائیں گے، تو پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھائیں تاکہ ہم مان جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو خدا کریم اس کا جواب وہی دیتا ہے جو پہلے بھی کتنی دفعہ عرض کیا ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ ہی ہے جو آپ کو زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے، وہی ہے جس نے آپ کو مار دینا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر قیامت والے دن سب کو کیا کرنا ہے؟ خدا نے اکٹھا کرنا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی جو مرض ہے، جو لوگوں کی بیماری ہے وہ کیا ہے
کہ لا یعلمون، اور علم نہ ہو تو بس بندے کا کھاتا کیا ہے؟ گل ہے۔ علم سے ہی انسان ہے، وَإِلَّا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اور پتھر ایک جیسے ہے، وہ اور درخت ایک جیسے ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اور بھینس ایک جیسے، وہ اور گائے ایک جیسے۔ کیا فرق ہے؟ علم ہے جس سے انسان بن جاتا ہے، وَإِلَّا گائے بھینس بکری بھی اچھا ہی کھاتے ہیں نا۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ انسان سیانہ ہوتا ہے، وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے۔ خوب آپ ایک بکری کو پانی والی جگہ پہ کھڑا کریں اور خشک جگہ پہ کھڑا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بکری کدھر کھڑی ہوگی جی، پانی والی جگہ پہ یا خشک جگہ پہ؟ تو اتنا تو عقل اس کو بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بندہ اپنے سونے کپڑے پہن لیتا ہے، اپنے نفع نقصان کا خیال کرتا ہے، اپنی چیزوں کا دھیان کرتا ہے، وہ بکری بھی اسی طرح۔ تو پھر اس انسان میں اور بکری میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ سوچ ہے تو یہ تو بکری بھینس گائے بھی اتنی تو سوچ رکھتی ہے۔ بس انسان تب بنتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ تو جاہل ہو، سمجھے پتھر ہے، سمجھیں درخت ہے، سمجھیں کہ گائے بھینس بکری ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر انسان لا یعلم، بس آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چل بھائی۔ ایک بھیڑ بکری بھی آتی ہے زندگی اس جہان میں، کھاتی ہے، پیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، سوتی ہے، دودھ دیتی ہے، بس اللہ اللہ خیر۔ ایک اس انسان میں اور اس بھیڑ بکری میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی من کے مطابق چلتی ہے، یہ بھی من کے مطابق چلتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی لا علم ہے، یہ بھی لا علم ہے۔ فرق یہ ہے اس کو پوچھا جائے گا، اس کو نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اس کو جو ہے نا راستہ ہی نہیں دکھایا گیا ہے علم والا، اس کے سامنے علم والا راستہ رکھا گیا ہے کہ انسان تو برتر ہے، تیرے پاس ایک علم کا راستہ ہے اگر تو اس پہ آئے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اس طرح ہی رہنا ہے جس طرح یہ رہنا ہے۔ ہاں، خدا نے کہا ہے کہ اے انسانوں آرام سے بیٹھ کے کھاؤ۔ انسان ہے کہ وہ چاہتا ہے حیوانوں کی طرح کھائے، کھڑے ہو کر کھائے، چلتے پھرتے کھائے۔ ابھی انسان اسی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نے انسان کو پردہ دیا ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کیا ہو، پردے سے باہر۔ کوشش کر رہے ہیں انسان حیوان بننے کی، کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح حیوان کرتے ہیں انسان بھی وہی کرے۔ اس دن بھی ایک مثال عرض کی تھی، ہاں، خدا نے تو یہ انسان کے لیے چگالی نہیں رکھی تھی، ہاں، لیکن انسان نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں کیسے وہ گائے بیٹھ کے آرام سے جناب ایسے منہ ہلا رہی ہے اور بیٹھی ہے، ہاں، آرام سے بیٹھی ہے، دھوپ سیک رہی ہے اور ساتھ منہ بھی ہلا رہی ہے۔ ہاں، تو کیوں نہ ہم بھی ایسی چیز بنائیں کہ ہم بھی ایسے کریں۔ انہوں نے چیگم بنا دیا، چلیں بیٹھے ہیں، ساتھ ساتھ منہ بھی ہلا دے۔ کتنے کام ہیں جو انسانوں نے حیوانوں والے کرنے شروع کر دی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو شوق ہے،
کہ منمانی یعنی اپنے اندر کی طرح چلیں، خدا کے مطابق نہ چلیں بلکہ من کے مطابق چلیں۔ خدا کریم ہمیں انشاءاللہ ہدایت عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔